السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حدیث جانیں گے۔ 40 احادیث ہیں یہاں پر، اور یہ آتا ہے کہ جو شخص 40 حدیثیں یاد رکھے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے، اور اس کو علماء کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، رکھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو شخص جو عمل کرے گا اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے الدین النصیحہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے دین خیرخواہی کا نام ہے۔ تیسری حدیث ہے افشوا السلام بینکم۔ اس کا ترجمہ ہے آپس میں سلام کو رواج دو، یعنی آپس میں سلام کیا کرو۔ تو ہمیں آج کل کے حساب سے نہیں چلنا ہے، بلکہ حدیث کے حساب سے چلنا ہے۔ ہمیں سلام کو ترجیح دینی ہے۔ آج کل اللہ حافظ کا چلن ہو گیا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر حدیث کو فالو کر سکتے ہیں۔ چوتھی حدیث ہے افشوا السلام کی تعلو۔ اس کا ترجمہ ہے سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ پانچویں حدیث ہے الصوم جنہ۔ اس کا مطلب ہے روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں کی ڈھال بنتا ہے، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چھٹا ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخرۃ فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس کا ترجمہ ہے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، بس چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ یا تو خاموش رہے اور اگر بولے تو اچھی ہی بات بولے۔ اگلی حدیث ہے من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے اگلی حدیث ہے من صمت نجا، یعنی جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اگلی حدیث ہے النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ اس کا مطلب ہے نکاح میری سنت ہے، پس جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میری طریقے پر نہیں۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، اور جو سنت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ 10ویں حدیث ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر، یعنی جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کے اندر نرمی نہ ہو، جو نرمی سے پیش نہ آئے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ 11ویں حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات۔ اس کا مطلب ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ 12ویں حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ اس کا مطلب ہے رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 13 ہے الدعاء مخ العبادہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا حصہ ہے۔ 14ویں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے، یعنی اگر آپ ایمان پر ہیں تو حیا کا بھی خیال رکھیں۔ 15ویں حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یعنی اس کا مطلب ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ 16ویں حدیث ہے ان الدین یسر۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک دین آسان ہے۔ 17ویں حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ 18ویں الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگلی حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اس کا ترجمہ ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 20ویں حدیث ہے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ 21ویں ہے
الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ غیبت کرنا کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے نقص نکالنا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ 22ویں حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ 23ویں حدیث ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر۔ تو دیکھیے رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں گناہ ہیں۔ 24ویں حدیث ہے من سد فرجۃ فی الصف غفر لہ، یعنی جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پر کیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے الصلاۃ عمود الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اگلی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اگلی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ 28ویں حدیث ہے البادئ بالسلام بری من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اگلی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ 30ویں ہے بلغوا انی ولو آیہ، میری ہر بات کو پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی ہو۔ ان النار لا یعذبھا الا اللہ، آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا کا حق صرف اللہ کو ہے۔ 32ویں حدیث ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ لربی، اس کا معنی ہوتے ہیں مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور پروردگار کی رضا کا سبب ہے۔ اگلی حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی تہبند وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اگلی حدیث ہے ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، اس کے معنی ہوتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اگلی حدیث ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، یعنی نیکی کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اگلی حدیث ہے السلام قبل الکلام، یعنی پہلے سلام کرو بعد میں بات کرو۔ اگلی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں ہی ہوگا، یعنی جس قوم کی طرح آپ اس کو فالو کریں گے، جس قوم کو فالو کریں گے وہ اسی کی طرح سے ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلی ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ 40ویں اور آخری حدیث ہے من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا کنت لہ یوم القیامت شہیدا و شفیعا، اس کے معنی ہوتے ہیں جس شخص نے 40 حدیثوں کو حفظ یاد کر لیا کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے گواہی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا، یعنی قیامت کے دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے اور ہماری سفارش کریں گے اگر ہمیں 40 حدیثیں یاد ہوں گی۔ اگر آپ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔